السلام علیکم. اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر 2021 پاس پیپر. اس کا ہم کویشچن نمبر 2 تو میں نے سولو کر دیا ہے. کویشچن نمبر 3 آج سولو کریں گے. ہاؤ ڈیڈ دا فرسٹ کیلف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیل ود دا فالس کلیمنٹس آف پروفٹ ہوڈ؟ تو یہ ہے اس کا سمپل سا میں نے سلیوشن بنایا. تو کویشچن کو سولو کرنے سے پہلے ہم یہ معلوم کر لیں کہ کویشچن میں پوچھا کیا گیا ہے. کویشچن میں بیسیکلی پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور پہلے مسلمانوں کے امیر المومنین بھی ہیں، تو انہوں نے کس طرح جو جھوٹے مدعی نبوت تھے، جنہوں نے نبوت کا کیا کہہ لیں کہ اعلان کیا تھا کہ بھئی ہم نبی ہیں، ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو ان کو کس طرح قلعہ کما کیا تھا. تو اس کو ہم نے انگلش میں ہی سولو کرنا ہے. اسلامک سٹڈیز میں تو آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی، مگر اس کو آپ نے انگلش میں ہی سولو کرنا ہے. آپ اس کا یہ کویشچن پیپر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، کوئی بھی لینگویج کا بھی کوئی بھی ریلیکسیشن نہیں ہے، نہ ہی کہیں لکھا ہوا ہے، نہ ہی اردو میں کویشچن لکھے ہیں اس طرح اسلامک سٹڈیز میں ہوتا ہے. تو اس کو سولو کرنے سے پہلے سمپل سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. اس کا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو اس کے بعد مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ جن کو چنا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چناؤ کے پیچھے ایک باقاعدہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ بھی کئی کویشچن میں پوچھا جائے تو اس کو ہم الگ ہی رکھتے ہیں، ابھی اس کو ادھر ڈسکس نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. ان کی جب خلافت قائم ہو گئی، تو جب ان کی خلافت قائم ہو گئی تو وہ قبیلے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اسلام پر قائم تھے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ بیسک مرکز تھا ان کے لیے. تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو لوگوں نے سوچا کہ اب شاید وہ سارا سسٹم جو نظام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا تھا وہ شاید ختم ہو چکا ہے. تو بہت سارے جو قبیلے تھے آہستہ آہستہ انہوں نے یا تو پھر اسلام کو ہی چھوڑ کے اپنے پرانے مذہب پر چلے گئے تھے، یعنی کہ مرتد ہو گئے تھے. مرتد کو انگلش میں اپوسٹیسی کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھا ہوگا کہیں پر، دا وارز آف اپوسٹیسی. یہ دیکھ، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ مرتد ہو چکے تھے کچھ قبیلوں نے تو یہ کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم نماز، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں تو اسی کو مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. وہ اس کو ایک ٹیکس کے طور پر لے رہے، تو اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ بھاری بوجھ سمجھ رہے تھے. تو پہلے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت تھی جس کی وجہ سے وہ دے رہے تھے. بعد میں انہوں نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں اب رہے تو ہم کسی کو کیوں دیں، یا انہوں نے کہا کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے تھے، آپ کے بعد کسی کو نہیں مانتے، اس لیے ہم یہ ٹیکس زکوٰۃ سے انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہو گیا. یہ دو قسمیں ہوگی. پہلے تو وہ جنہوں نے مذہب ہی چھوڑ دیا، دوسرے وہ جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں. اور تیسرے کچھ قبائل ایسے تھے جن میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جھوٹے مدعی نبوت تھے، جنہوں نے دعویٰ کی، جن میں سب سے بڑا جو کذاب تھا، جو بہت زیادہ خطرناک تھا، مسلمہ کذاب تھا وہ. ٹھیک ہو گیا. یہ یمامہ ایک جگہ ہے، وہاں سے بلونگ کرتا تھا، اور اس کا قبیلہ تھا بنو حنیفہ. ٹھیک ہو گیا. اس طرح بھی پوچھا تو اس کا نام مسلمہ تھا، مگر مسلمہ کذاب اس لیے اس کو کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا تھا. تو اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ بھی ہوا تھا، کیونکہ اس نے 40,000 لوگوں پر مشتمل ایک فوج بنا لی تھی، جو کہ مسلمانوں کی فوج سے بھی کافی بڑی ہو چکی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا پرسن تھا، اس کا نام تھا طلیحہ. یہ بھی ڈینجرس تھا، مگر یہ سب سے زیادہ جو خطرناک پرسن تھا وہ یہی تھا، مسلمہ کذاب. ٹھیک ہے. اس کے بعد طلیحہ تھا. اس کے بعد سجاح، یہ ایک عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ اس کے ساتھ مل چکی تھی اور اس نے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی تھی. اور اس کے بعد چوتھا پرسن تھا اسود انسی، اس کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے. ان چاروں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تمام کی تمام مشکلات کس کے کاندھوں پر آئیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر اتنی زیادہ مشکلات آ گئی. پہلے تو ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ رحلت کا غم، اوپر سے اتنی زیادہ ذمہ داریاں، اور ذمہ داریوں کو مزید خراب کرنے کے لیے کچھ قبائل نے اس مرتد ہو چکے تھے، یا زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، یا تو اس کے علاوہ کچھ قبیلوں نے جھوٹی نبوت کا دعوت کر دیا تھا ان لوگوں نے، تو جس کی وجہ سے عرب میں بہت زیادہ بغاوتیں اٹھ رہی تھیں، تو اسلام کو بہت زیادہ خطرہ تھا۔ تو جس کو کہہ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی، انہوں نے کمال خوبی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ہینڈل کیا کہ آج آپ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، ان کو سنیں، تو آپ ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم تو ویسے ہی ان کو بہت زیادہ کامل و اکمل پرسن سمجھتے ہیں کہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو ہم جنتی مانتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل سنت کے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ اچھا، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا وہ بھی ہم دیکھتے تھے۔ اچھا، ان چیزوں کو انہوں نے باقاعدہ جو جنگیں کی ان کو کہا جاتا ہے ردا وارز۔ ردا بیسیکلی جو مرتد ہو جاتے ہیں ان کے خلاف جو کی اس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام ایسا ایک مذہب ہے، آپ اسلام قبول تو کر سکتے ہیں مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یعنی کہ کوئی مذہب بدلنے کی اسلام میں کسی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اس کی سزا واجب القتل ہے، جو کہ وقت کا حکمران ہی دے سکتا ہے، عام عوام اس کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ چیز ہوگی۔ تو اس لیے اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان قبائل کو جو کہ جنہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سارا کچھ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا، تقریباً اس طرح کا مفہوم ہے، اگر کوئی رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا آج بھی اسے رسی کا ٹکڑا دینا پڑے گا، کیونکہ اس سے اسلام کی جو ریاست، جو سسٹم تمام کا تمام کمزور ہو جانا تھا، جسے کہتے ہیں رٹ آف اسٹیٹ، اس کو چیلنج کیا جا رہا تھا بیسکلی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اپنے جو مسلمانوں کو کہ پرومیننٹ لیڈرز تھے، وہ ظاہری بات پر صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے، تو اتنی بڑی پرسنالٹیز تھی، ان کے ساتھ جب مشورہ کیا، یا اور بھی لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنے زیادہ خطرات ہیں، ہم ان جھوٹے نبوت کے جو مدعی ہیں ان کے خلاف ابھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، ابھی ان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، جو قاتل المسلمہ کذاب تھا، اور جو طلحہ تھا، سجاح تھی، اور اسود انسی تھا۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق نے کمال اپنی دانش مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، اگر مجھے اکیلے بھی جانا پڑا تو میں ان کے خلاف نکلوں گا۔ ان کا بھی مشورہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ ابھی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، ریاست مدینہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی، تو جو کذاب لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ اسٹرینتھ میں تھے، اس کے علاوہ کئی قبیلے یہاں تو مرتد ہو چکے تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے سب کے خلاف جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا کہ نہیں، میں ان کے خلاف لازمی حکم دوں گا۔ تو باقی جنگیں اپنی جگہ، مگر ہمیں کویشچن میں صرف اور صرف جو جھوٹے مدعی نبوت تھی ان کے خلاف صرف ان کے متعلق صرف آنسر کرنا ہے، تو ہم اس کو اس طرح آنسر کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی کمانڈ میں ان کو بھیجا، لیکن اس سے پہلے ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں، ایک تھے حضرت اکرمہ بن ابو جہل، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے بھیجا تھا، ان کو میں نے ادھر نیم تو نہیں لکھا، چلے میں ادھر لکھ دیتا ہوں۔ حضرت اکرمہ بن جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، مگر بہت بڑے صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وفادار تھے، بالکل اپنے والد کے اگینسٹ گئے تھے۔ اللہ بھی پلیزڈ ود ہم، ٹھیک ہو گیا۔ went for
नेगोशिएशंस। तो हजरत इकरमा बिन अबू जहल जो थे, ये बेसिकली इनको फाइट अटैक करने का हुक्म नहीं दिया गया था हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था आपने सिर्फ जाकर वहाँ पर उसका गिराव करना है या उनसे नेगोशिएशंस करनी है। मगर हुआ क्या, इन्होंने उनके साथ उन पर अटैक कर दिया, मगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिसमें इनको वापस आना पड़ा हजरत इकरमा बिन अबू जहल को, जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए थे। उन्होंने कहा था कि हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा जाएगा या आप जस्ट इंतज़ार करें जब तक मैं हुक्म ना दूं। तो इस तरह फाइनली में हजरत खालिद बिन वलीद, जिनको अल्लाह की तलवार भी कहा जाता था, उनको भेजा गया। फिर उन्होंने जाकर उस पर अटैक किया और उसको ख़त्म कर दिया। ये जो मुसलमा कज़ाब था इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसकी जंग के दौरान जो 70 हाफिज़ कुरान जो थे वो शहीद हो चुके थे, जिसके ऊपर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी वजह से तो कहा था कि आप इकरमा के साथ अभी जंग ना करें, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नहीं, हम जंग करेंगे। तो जब इतने ज़्यादा हुफ़ाज़ कराम शहीद हो गए तो इसी वजह से कुरान पाक को जमा करने का पर भी काम हुआ था। इसको भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि इतने ज़्यादा हाफिज़ कुरान शहीद हो चुके हैं तो हमें कुरान को महफूज करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसी दौरान ये सारे मामला हुए। तो जो मुसलमा कज़ाब था उसको बेसिकली किसने कत्ल किया था, वासिल जहन्नम किया था। तो उसको कत्ल किया था हज़रत वहशी बिन इब्ने हरब। ये वही हैं जो कि हज़रत हमज़ा, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था इन्होंने, मगर बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी ये इसका आंसर क्वेश्चन को हम दोबारा देख लें। हाउ डिड द फर्स्ट कैलिफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु डील विद द फॉल्स क्लेमेंट्स ऑफ प्रॉफिटहुड। सबसे पहले तो आपने अपने सहाबा के साथ नेगोशिएशन की, कंसल्टेशन की। तो उन्होंने कहा कि आप अभी इंतज़ार करें, मगर आपने कहा कि नहीं, मैं इनके खिलाफ जहाद लाजमी करूँगा, अगर मुझे अकेले भी जाना पड़े तो जाऊँगा। तो फिर आपने अपनी आर्मी को कुछ टुकड़े भेजे। बेसिकली वो जो बाकी हज़रत खालिद बिन वलीद हो गई और उनके बाकायदा 11 ग्रुप्स बनाए थे जो कि मुख्तलिफ कबाइल की तरफ भेजे गए थे, जो कि मुर्तद हो चुके थे। क्योंकि हमारा टॉपिक इधर अभी इधर दूसरे कबाइल वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो झूठे कज़ाब जो मुद्दई नबूवत थे उनके मुतल्लिक था, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। हज़रत खालिद बिन वलीद और दूसरे सहाबा उधर गए थे और हज़रत इकरमा बिन अबू जहल वो इनका गिराव करने आए थे, इसका गिराव करने आए थे मुसलमा कज़ाब का। ठीक हो गया। तो उन्होंने, मगर उनके साथ उनकी जंग हो गई तो जिसमें इनको शिकस्त हुई, मगर बाद में हज़रत खालिद बिन वलीद गए तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल किया था हज़रत वहशी ने। ठीक हो गया। तो इस तरह उसका ख़ात्मा हुआ। उससे पहले, सबसे पहले बेसिकली कत्ल किया था इसको तुलैहा को। ठीक हो गया। तुलैहा को जब कत्ल कर दिया तो ये वाली जो सज्जाह थी ये बागी इसके पास, मुसलमा कज़ाब के पास। ठीक हो गया। तो इसने जाकर उससे शादी भी कर ली थी। मुसलमा कज़ाब ऐसा झूठा, ये कहता था मुझ पर वही आती है। उसने बाकायदा एक झूठा किताब भी बनाई हुई थी, ये किताब है। तो उसने बाकायदा बहुत सारी बातें गढ़ी हुई थी जिनका भी इधर यहाँ पर जिक्र करना इतना जरूर। और ये जो असवद अंसी है, ठीक हो गया, इसने जब नबूवत का दावा किया तो उसको उसी के कबीले का जो वहाँ पर गवर्नर था उसने इसको कत्ल कर दिया था। ठीक हो गया। तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बाकी सारे कत्ल हो गए। मगर मुसलमा कज़ाब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, 40,000 आदमी इसके लश्कर में थे, बाकी तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनको ईजिली कत्ल कर दिया गया था। तो इसलिए आपने ये लाजमी ख़ास कर वो मुसलमा कज़ाब को, क्योंकि मुसलमा कज़ाब भी बेसिकली वो पर्सन है जिसके बारे में डिस्कशन की जाती है और क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक हो गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।